نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد قيل وما جلاؤها قال تلاوة القرآن وذكر الموت. یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے باتفاق درست ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے دل کو کبھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے. انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے انسان کے دل کو بھی کبھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما جلا ہوا یا رسول اللہ جب دل میں زنگ لگ جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کی صفائی کا, زنگ کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. ایک قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے موت کو یاد کرنا. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے زنگ کو دور کرتی. دل کا زنگ کیا ہے؟ کیا زنگ لگتا ہے دل کو؟ دل کا سب سے بڑا زنگ الیاذ باللہ وہ ہے غفلت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے احساس سے غفلت, آخرت سے غفلت اور اخروی انجام سے غفلت. یہ ہے دل کا زنگ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سنا ہوئی. اس سے بڑی بڑا ایک مسلمان کے لیے کوئی اور نہیں. غفلت کہ انسان دنیاوی کاموں میں اتنا منہمک ہو جائے, دنیا کے حصول میں, دنیا کی لذتوں میں, دنیا کی مادی نعمتوں میں اتنا منہمک ہو جائے کہ صبح سے لے کے شام تک انہی کے درست کرنے میں لگا ہوا ہے اور کبھی اس کو اللہ کا خیال نہیں آتا, کبھی اس کو اللہ کے سامنے حاضری کا خیال نہیں آتا. یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن مرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا. الیاذ باللہ یہ ہے دل کا زنگ. اور اللہ بچائے جب یہ زنگ لگ جائے تو پھر انسان شہوتوں میں, خواہشات میں اور دنیاوی معاملات میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور پھر آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف لوٹنے کی نوبت نہیں آتی. جب یہ دل کو زنگ لگے, اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ بس ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ انسان کے دلوں پر ران لگ جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے ان کے اعمال کی بدولت, گناہوں کی بدولت, گناہوں میں انہماک کی بدولت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات سے انحراف کی بدولت. یہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے. جب ایک ہوتا زنگ لگ گیا تو برف بڑھتا چلا جاتا. گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اللہ بچائے برائی کے برائی ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. حرام بڑے سے بڑے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور دل پر ذرہ برابر وسوسہ بھی نہیں گزرتا کہ میں نے تو غلط کام کیا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے اگر کبھی کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے تو اس کے دل پر اتنا بوجھ ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ رکھ دیا گیا. اور جو شخص فاسق ہو اور گناہ میں منہمک ہو یا کافر ہو الیاذ باللہ, تو وہ فرمایا کہ بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایسا ہوتا ہے جیسے کہ دانت پر مکھی بیٹھی ہو رہا ہے. تو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے الیاذ باللہ. دیکھو یہ جو ہو رہا ہے نا آج کل کہ کہو کسی سے کہ بھائی یہ کام گناہ ہے مت کرو, تو بجائے اس کے کہ آدمی کے دل میں کوئی ندامت ہو, یہ کہنے بھائی غلطی ہو رہی ہے, اللہ معاف کرے, ہم مبتلا ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پھر نجات مل جائے, اس کی بجائے سینہ زوری کس نے کہ یہ گناہ ہے. دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ گناہ ہے, اور یہ گناہ ہے تو پھر جو دنیا میں رہنا ہمارے لیے ڈوبا ہے اس کے بغیر. اور اس طرح کی باتیں
یہ مولوی نے بنا لی ہیں وہ گناہ کی باتیں. اللہ بڑا بڑا غفور رحیم. یہ سب باتیں جو آتی ہیں یہ در حقیقت اس غفلت کی وجہ سے، یہ دل پر زنگ لگا ہوا ہے، الیاذ باللہ زنگ لگا ہوا ہے. اس کی وجہ سے گناہ نظر نہیں آتا، برائی نظر نہیں آتی. اور برائی بھی اچھائی کے لبادے کے اندر آتی ہے. اس کو آدمی بجائے اس پر نادم ہونے کے اس پر فخر کرتا ہے، سینہ تانتا ہے، سینہ زوری کرتا ہے. یہ ہے دل کا نام. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے تمام بیماریوں کی تشخیص فرمانے والے اور اس کی تجویز فرمانے والے دو نسخے بتا دی. جن دو نسخوں پر عمل کر لو انشاءاللہ یہ زنگ نہیں لگے گا. اگر لگا ہوگا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا؟ ایک تلاوت قرآن. تلاوت قرآن ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو دور کرتی ہے. جتنا تلاوت زیادہ کرو گے انشاءاللہ دل سے یہ غفلت دور ہو. اور دوسرے موت کی یاد. کبھی کبھی سوچو کہ جانا ہے دنیا سے، مرنا. تو تلاوت قرآن دل کو اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی دن انسان کا تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ امت مسلمہ میں یہ معمول چلا آتا ہے شروع سے کہ صبح کو جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لیں اس وقت تک کسی کام میں نہیں لگتا.